تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فاطمة بضعة مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس محفل اور نشست میں ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے چند خاص جو نمایاں صفات تھیں ان کو بیان کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت، ان کے حالات زندگی، ان کے سوانح حیات تو عام طور پر بیان کیے جاتے رہتے ہیں اور زبان زد عام و خاص رہتے ہیں، تو ہم نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ آج سیرت حضرت فاطمہ کی چند نمایاں خصوصیات، چند نمایاں پہلو کا ذکر کریں۔ تو غرض یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، سب سے لاڈلی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ آپ کی تمام اولاد میں، تمام بیٹیوں میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ ہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت کیوں تھی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی تھی، اور جو اولاد میں چھوٹے ہوتے ہیں ان سے محبت ظاہر سی بات ہے زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی تھی، بات چیت میں، کلام کے اندر، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ سے زیادہ اللہ کے نبی کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا چلنے پھرنے میں، بات چیت کرنے میں۔ یہ بھی ایک وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا اکثر حصہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزرتا، کیونکہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور جتنی بڑی صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، چونکہ وہ بڑی تھی تو ان کی شادی ہو چکی تھی، وہ بیاہ کر دوسروں کے گھروں کو چلی جا چکی تھی۔ اب گھر میں جو موجود تھی وہ حضرت فاطمہ ہی تھی، اللہ کے نبی کے ہمدم، اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت فاطمہ سے زیادہ محبت تھی۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے اٹوٹ محبت کی، بڑی والہانہ، بڑی وارفتگی کے ساتھ اللہ کے نبی نے محبت کی اور زمانے کو دکھلایا، اور نبی نے فاطمہ سے اس دور میں محبت کر کے دکھلائی جب کہ عرب لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ لڑکوں سے، اولاد سے، لڑکیوں سے محبت کرنا ان کے نزدیک معیوب سمجھا جاتا تھا، عیب کی بات تھی۔ خود اسلام آنے کے بعد بھی وہ لڑکوں سے، لڑکیوں سے، اولاد سے محبت کرنے کو عیب سمجھتے تھے،
ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی گود میں اٹھائے ہوئے تھے، ان کا بوسہ لیا تو اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 10 لڑکے ہیں اور میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جو زمین والوں پر جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے یہ کہا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب کے اندر اولاد سے محبت کرنا گویا کہ ایک عیب کی بات تھی، خصوصاً لڑکیوں کے ساتھ۔ وہ تو لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، تو ایسے عالم میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کو حقوق دیے، عورت کو محبت عزت دی، عورت کو الفت دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وارفتگی کے ساتھ حضرت فاطمہ سے محبت کر کے زمانے کو دکھلایا کہ یہ ہوتا ہے بیٹیوں سے محبت کرنا۔ خود حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سے۔ اللہ کے نبی جب بھی سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، جب بھی گھر میں کچھ بنتا تو فوراً حضرت فاطمہ کے پاس بھی جاتے، اور جب بھی کہیں دعوت میں جاتے تو دعوت کرنے والے کی اجازت سے کچھ کھانا حضرت فاطمہ کو بھی بھیجتے، ان کا خیال کرتے تھے۔ اور جب بھی حضرت فاطمہ ان کے گھر آتی تو اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی اٹھ جاتے جگہ سے، قام الیہا، حضرت فاطمہ کی طرف جاتے، قبلہا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، چومتے، ورحب بہا، ان کو مرحبا کہتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اور اس کے بعد خود بیٹھتے، پھر اس کے بعد ان کی خیریت دریافت کرتے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہے ان کے ساتھ۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حد سے زیادہ محبت تھی، انتہائی درجے کی محبت تھی۔ اب ان کی حالات زندگی کو ہر کوئی جانتا ہے، عام طور پر لوگ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے واقف ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے دادی نانی وغیرہ ہیں، ان کے درمیان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کچھ ایسے قصے ہیں جو من گھڑت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کی کہانی ہے، بی بی فاطمہ کے قصے ہیں وغیرہ وغیرہ، جن کا دین و اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وہ گھڑ کے حضرت فاطمہ کی فضیلت کو، ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے بیان کرتی ہے، حالانکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت پہلے ہی سے آیا ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ پہلے ہی سے بلند و بالا، اعلیٰ و ارفع ہے، پھر ان کی فضیلت کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے بڑھانے سے ان کی فضیلت بڑھنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی نے ان کو فضیلت والا بنایا ہے، اللہ ہی نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے، عطا کیا ہے۔ آپ کے جھوٹے قصے بنانے کی وجہ سے ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی فضیلت نہیں آئے گی۔ وہ خود پہلے ہی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، وہ بنت رسول ہے، حضرت خدیجہ کی لاڈلی ہے، حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہے، حضرات حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہے، وہ تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے تعلق سے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پہلے ہی سے ان کی فضیلت آیا ہے، ظاہر ہے، ان کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے من گھڑت قصے گھڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے قصے کہانیاں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بی بی فاطمہ کا قصہ ہے، یہ بی بی فاطمہ کی کہانی ہے، بے جا قصے، خاص طور سے یہ شیعہ حضرات کی کارستانی، ان کی سازش ہے، ان کا پروپیگنڈا ہے، اور اس کے چنگل میں پھنس کر اہل سنہ والجماعت کے حضرات بھی آ جاتے ہیں، اور دین کو ہم یوٹیوب اور واٹس ایپ فیس بک وغیرہ سے لینے کی چکر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسے ایسے قصے سنتے ہیں، ایسے ایسے قصے پڑھ لیتے ہیں کہ جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اسے اور آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یوٹیوب پر
سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اگر آپ کسی پیج پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرچ کریں گے، اگر کسی جگہ پر جا کر سرچ کریں گے تو وہاں پر اگر وہاں پر اس پیج پر کئی ویب سائٹس نکلیں گی، تقریباً اگر 10-12 نکلیں گی تو اس میں سے 6 سے 7 شیعہ حضرات ہی چلاتے ہیں۔ اب وہی لوگ اپنی طرف سے من گھڑت قصے بیان کر دیتے ہیں، لوگ اسی کو پڑھ کر اسے صحیح سمجھ کر لوگوں کو اور آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، آگے بھیج دیتے ہیں، اسی کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اتنے زیادہ اقوال کی بھرمار ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، حضرت علی کا ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، حالانکہ حضرت علی کا وہ فرمان ہی نہیں ہوتا ہے، وہ شیعہ حضرات کی کارستانی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت میں جو نادان لوگ ہیں ان کی کارستانی ہوتی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ تحقیق کرتے ہیں نہ ریسرچ کرتے ہیں، فوراً جیسے ہی آتا ہے گروپوں میں شیئر کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، آگے بھیج دیتے ہیں، اور بلا تحقیق کے اپنے اسٹیٹس پر رکھ دیتے ہیں اور گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ یہ ان پر بہتان ہے، یہ ان پر جھوٹ باندھنا ہے، انہوں نے جو کہا ہے اسی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اتنے سستے نہیں ہیں کہ 2 ٹکے کے آپ لے کے آ کر حضرت علی کی طرف منسوب کر دیں کہ حضرت علی کا قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پہاڑ ہے، آپ ان کی طرف 2 ٹکے کے اقوال منسوب کرتے ہیں کہ یہ علی کا فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی سند نہیں ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، یہ تحقیق کا زمانہ ہے، یہ ریسرچ کا زمانہ ہے، یہ صحیح انفارمیشن کا زمانہ ہے، لوگ آج کل صحیح معلومات جاننا چاہتے ہیں، دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے، ہم یہ پرانے گھسے پٹے قصے، بی بی فاطمہ کی کہانی، بی بی فاطمہ کے قصے، یہ حضرت علی کا قول ہے، تو اس طریقے سے من گھڑت جھوٹے قصے نہ گھڑے، بلکہ جو صحیح تحقیق ہے وہ پیش کرے۔ اس کے لیے صحیح معتبر مستند علماء کی کتابیں پڑھیں، صحیح اہل حق علماء کے مضامین، جرائد، ان کے رسائل پڑھے، ان سے حضرت فاطمہ کی سیرت کو لے، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو سیکھے۔ تو غرض یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات اگر جاننے ہو تو معتبر اور مستند اہل حق علماء کی کتابوں سے ان کی سیرت کو جانے، ان کے حالات زندگی کو جانے، ارے غیروں سے لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات کو نہ جانے۔ تو غرض یہ کہ یہ ایک بات تھی جو بتلانی مقصود تھی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کیا چند نمایاں خصوصیات ہے جو علماء نے ذکر کی ہے۔ علماء کرام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 نمایاں خصوصیات کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار کمالات ہیں، ان کے بے شمار اوصاف ہیں، ان کی بے شمار صفات عالیہ ہیں، ہر صحابیہ کے اندر کوئی نہ ایک وصف ممتاز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک خاصیت ممتاز ہوتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کئی ساری خصوصیات تھیں۔ ان کے اندر عبادت، ان کے اندر زہد، ان کے اندر تقوی، ان کے اندر ایثار، ان کے اندر قربانی کا جذبہ، ان کے اندر سخاوت، ان کے اندر عطا، ان کے اندر والد کے ساتھ حسن سلوک، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، والدہ کے ساتھ حسن سلوک، اہل اسلام کے ساتھ حسن سلوک، بہترین معاملہ، جب بھی اسلام کے لیے قربانی کا مطالبہ ہو تو اپنے آپ کو پیش کرنا، قربانی کا جذبہ۔ غرض یہ کہ کئی ساری خصوصیات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جمع تھی، لیکن ان تمام خصوصیات میں سے بھی علماء کرام نے 3 خصوصیات کو خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا گویا خلاصہ ہے۔ یہ 3 صفات، پہلی صفت ہے وفا، رضا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں وفا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ وفاداری کرنا، چاہے شوہر کے ساتھ ہو، چاہے والد کے ساتھ ہو، چاہے والدہ کے ساتھ ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہو، ہر ایک کے ساتھ وفاداری۔
اتنی ساری مصیبتیں ان پر آئی، تکلیفیں آئی، آزمائشیں آئی، لیکن کبھی انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کی، کبھی انہوں نے سوال جواب نہیں کیا، کبھی انہوں نے چون چرا نہیں کیا، بلکہ جو بھی مصیبت آئی انہوں نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا، کبھی چون چرا نہیں، کبھی سوال و جواب نہیں، کبھی شکوہ شکایت نہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کی خاص صفت تھی جو علماء کرام نے جس کی طرف توجہ دلائی۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت فاطمہ بھی چھوٹی تھیں، والدہ کا انتقال ہو گیا، بلکہ چھوٹی کم سنی ہی کے عالم میں شعب ابی طالب میں جانا پڑا۔ شعب ابی طالب میں جہاں پر بنو ہاشم کو قید کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، وہاں پر بنو ہاشم تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنی تنگ دستی کا، فقر و فاقے کا عالم تھا۔ مسلمان وہاں پر جھاڑ کے پتے کھا کھا کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زمانیں گھس گئی تھی، اور ان میں حضرت فاطمہ بھی تھی۔ حضرت فاطمہ نے 3 سال تک یہ تکلیف برداشت کی، حالانکہ وہ بھی چھوٹی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہی کمزوری ان کی اخیر تک ان کے ساتھ رہی، جو یہاں پر کمزوری شعب ابی طالب میں ان کو آ چکی تھی، وہی کمزوری ان کی وفات تک برقرار رہی۔ اتنی زیادہ کمزوری آ چکی تھی، کم سنی کا عالم ہے، اور 3 سال تک کھانا پینا نہیں ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا عالم ہے کہ درخت کے پتے چبانے پڑ رہے ہیں۔ یہاں پر صبر، وفا، اس کے بعد والدہ کی وفات، چھوٹی سی ہے، کم سن ہے، والدہ کی وفات ہو چکی ہے، یہاں پر وفا، صبر، تحمل، اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پر تکلیفیں آ رہی ہیں، اس کو بھی دیکھ رہی ہیں، برداشت کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہر وقت ساتھ دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی پھر اس کے بعد ہجرت کی تکلیف برداشت کی انہوں نے۔ ہجرت، اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے ہی مسلمانوں کو لے کر ہجرت کے لیے چلے گئے، حضرت فاطمہ اور اپنی بیٹیوں کو اور حضرت عائشہ، حضرت سودا وغیرہ کو چھوڑ دیا تھا تاکہ جا کر وہاں پر انتظامات کر لے، اس کے بعد ان کو بلائیں۔ تو یہ بعد میں سے جب ہجرت کر کے جا رہی تھی تو ایک مشرک تھا جس کا نام حویرث تھا، جس اونٹ پر حضرت فاطمہ اور ام کلثوم بیٹھی ہوئی تھی، اس پر جا کر اس نے نیزہ مار دیا، برچھا مار دیا، جس کی وجہ سے اونٹ بدک گیا، اور حضرت فاطمہ اور ام کلثوم گر گئی، اور حضرت فاطمہ ام کلثوم زخمی ہو گئی۔ تو ہجرت کے وقت بھی تکلیفیں برداشت کی۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام تنگ دست ہیں، فقر و فاقہ ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ تنگ دستی کے ایام گزارے۔ پھر اس کے بعد 1.5 سال کے بعد حضرت علی سے شادی ہوتی ہے، حضرت علی کے ساتھ بھی تنگ دستی کے ایام گزارے، کیونکہ حضرت علی خود مہاجر تھے، مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بھی تنگ دست تھے۔ خود مسجد نبوی میں حضرت علی سویا کرتے تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، سارا کا سارا گھرانہ مکہ المکرمہ میں، خاندان مکہ المکرمہ میں حضرت علی کے ساتھ تنگ دستی کے ایام گزارے، کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں، اور خود گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی، چکی پیس پیس کر ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تھے، مشکی سے اٹھا اٹھا کر سینے پر اور کاندھے پر نشان پڑ گئے تھے، خود جھاڑو جھاڑا کرتی تھی۔ غرض یہ کہ گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی، کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، بنت رسول ہوں، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہوں، اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، میں اپنے والد محترم محمد رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، کبھی انہوں نے نہیں کیا، کبھی انہوں نے نہیں کہا، ہر مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا۔ پھر اس کے بعد حضرات حسنین کے بعد حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت محسن کی وفات کا صدمہ بھی انہوں نے برداشت کیا، اپنے لخت جگر کی وفات کا صدمہ حضرت فاطمہ نے برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد بدر و احد میں شرکت کی، اور احد کے اندر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ ہی نے صاف کیا تھا۔ تو غرض یہ کہ ایک کے بعد دیگر مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، تنگ دستی کے ایام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ گھر میں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، حضرت فاطمہ کے جسم پر اونٹ کی کھال کا لباس تھا، اور اس میں 13 جگہ پر پیوند لگے ہوا تھا، 13 جگہ پر پیوند لگا ہوا تھا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آٹا گوندھ رہی تھی اور زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی یہ حالت دیکھ کر روتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ، دنیا کی تکلیفوں کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت میں آنے والی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تعالیٰ تجھے نیک اجر دے گا۔ لیکن حضرت فاطمہ نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ پھر بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ساتھ میں حضرت عمران بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹی اندر آنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان، کوئی ایسی چادر نہیں ہے کہ جس سے پردہ کر سکوں؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر نکال کر دی اور کہا کہ اس سے پردہ کر لو۔ حضرت فاطمہ نے پردہ کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عمران اندر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹی کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان، پہلے تو بھوک تھی، اب بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، بیماریوں نے آ پکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بیماری آ چکی ہے، لیکن پھر بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تسلی دی۔ تو غرض یہ کہ یکے بعد دیگرے مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں آتی رہی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی، کبھی سوال جواب نہیں کیا، کبھی انہوں نے چوں چرا نہیں کیا، بلکہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، ہر آزمائش کو سہ لیا اور وفا کرتی رہی، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا خصوصی وصف ہے، پہلا کہ وفا۔ دوسرا وصف، دوسری ان کی جو خاص صفت ہے وہ ہے حیا، شرم و حیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، تو حضرت فاطمہ جب آ رہی تھی تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شرم کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہوئی آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو ساتھ میں نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم بھی آ گئے۔ تو جیسے ہی انہوں نے ابن ام مکتوم کو دیکھا تو فوراً دوڑی اور کوٹری میں چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ فاطمہ، وہ تو نابینا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے میرے ابا جان، وہ تو نابینا ہے لیکن میں تو نابینا نہیں ہوں، میں خواہ غیر محرم کو کیوں دیکھوں؟ یہ حضرت فاطمہ کی شرم و حیا تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ عورت کی سب سے اچھی اور سب سے بہترین صفت کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ عورت کی سب سے بہترین صفت یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ یہ عورت کی سب سے بہترین صفت ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جواب سنا تو اللہ کے نبی مسکرا دیے، گویا کہ اللہ کے نبی اپنی اس بیٹی کے جواب پر داد تحسین دے رہے تھے۔ اور جب حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ہمیشہ ان کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں ان کی تدفین کے وقت، ان کے کفن دفن کے وقت بے پردگی نہ ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے تاکید کی تھی، وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا اور رات ہی میری تدفین کر دینا، اور خیال رکھنا کہ میرے جنازے میں زیادہ ہجوم نہ ہونے پائے۔ یہ وصیت انہوں نے فرمائی تھی، اور اللہ کی شان کے رات ہی کے وقت ان کا انتقال ہوا، رات ہی میں کفن دفن کیا گیا، اور ان کے جنازے میں زیادہ ہجوم بھی نہیں تھا۔ ان کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں ان کے جنازے میں بے پردگی نہ ہو جائے، اسی لیے اسماء بنت عمیس سے کہا تھا کہ میرے جنازے کے ساتھ بے پردگی نہ ہو جائے تو میرے جنازے کو غسل دینا اور کفن دفن تم ہی کرنا، کسی کو آنے نہ دینا۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا تھا کہ میں نے جب حبشہ ہجرت کی تھی تو میں نے وہاں پر دیکھا تھا کہ لوگ وہاں پر جب عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو عورت کے جنازے میں 4 لکڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عورت کا جسم نہیں دکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو انہوں نے بنا کر بھی دکھلایا تھا، تو حضرت فاطمہ نے اس کو بہت پسند کیا اور کہا تھا کہ میرا جنازہ ایسے ہی اٹھانا، اور حضرت فاطمہ کا جنازہ ایسے ہی اٹھا تھا جس میں کوئی بے پردگی نہیں تھی۔
تو یہ حضرت فاطمہ کی شرم و حیا کا حال تھا۔ اور تیسری صفت جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جو خاص صفت ہے جس کو علماء کرام نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے سخاوت، جود و کرم، ایثار اور قربانی کا جذبہ، اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا۔ سخاوت کا جذبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کسی نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ میرے پاس 40 اونٹ ہے تو مجھ پر زکوٰۃ کتنی ہے، مجھے کتنے اونٹ زکوٰۃ میں نکالنا پڑے گا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس 40 اونٹ ہے تو زکوٰۃ میں تم کو 1 اونٹ نکالنا ہے، لیکن اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں تمام کے تمام 40 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی۔ یہ حضرت فاطمہ کا جود و کرم اور ان کی سخاوت اور ان کے عطا کا حال تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی تنگ دست ہوں، مدد فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، بنو سلیم کا قبیلہ 3000 افراد کا ہے، ان 3000 میں سب سے زیادہ محتاج میں ہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ ہے کوئی اس کی مدد کرنے والا؟ سعد بن عبادہ اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ اللہ کے نبی میری اونٹ ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہے کوئی اس کے سر کو ڈھانکنے والا؟ حضرت علی اٹھے اور اپنا عمامہ اتارا اور اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو اس شخص کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ جاؤ اسے جا کر کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلمان فارسی چند گھروں پر جاتے ہیں لیکن وہاں پر فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آتے ہیں اور ماجرا سناتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے خدا کی قسم 3 دن ہو چکے ہیں میرے پیٹ میں کچھ نہیں ہے اور بچوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اسی فقر و فاقے کی وجہ سے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ 3 دن کے بھوکے ہیں بچے بھی اور خود میں بھی، لیکن چونکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سائل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، خدا کا واسطہ دے کر مانگ رہا ہے اور ابھی مسلمان ہوا ہے، لہذا میں اس کا انتظام کروں گی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ کیا کریں گی؟ حضرت فاطمہ نے اندر سے چادر لائی اور کہا کہ جاؤ جا کر فلاں یہودی جو ہے شمعون، اس کے پاس یہ چادر اس کے پاس فروخت کر دو، اسے یہ چادر بیچ دو اور اس سے جو کچھ غلہ اناج آئے وہ لے کر آؤ، میں اسے روٹی پکا کر دیتی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس شمعون کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس سے سارا ماجرا کہتے ہیں۔ شمعون کہتا ہے کہ میں نے تو ایسے واقعات تورات میں پڑھے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلائیں گے، جو خود اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کو روشنی دیں گے، خود اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہیں پر اسلام قبول کر لیتا ہے اور حضرت سلمان فارسی کو گواہ بناتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ غرض یہ کہ وہ چادر بھی دیتا ہے، غلہ اناج بھی دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس لاتے ہیں، لا کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کچھ روٹیاں بناتی ہے اور حضرت سلمان فارسی کو دیتی ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تم کچھ رکھ لینا تاکہ بچوں کو کھلا دیں، تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ جب ہم ایک مرتبہ صدقہ دے دیتے ہیں تو دوسری مرتبہ اسے نہیں لیتے ہیں۔ حضرت سلمان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماجرا سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس مسکین کو عطا کر کے حضرت فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور تبسم فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گویا کہ تحسین فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا حال تھا۔ اسی واقعے کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، بہر محتاج دلش آنگونا سوخت، بہر محتاج دلش آنگونا سوخت، کہ ایک محتاج کے لیے ان کا دل اتنا جلا کہ با یہودی چادر خود را فروخت، کہ یہودی کو خود اپنی چادر فروخت کر دی اور اس کو کھانا کھلایا۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 خاص صفات تھی، گویا کہ ان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ایک تو وفا، اور دوسرے شرم و حیا، اور تیسری سخاوت، عطا۔
یہ تین چیزیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا خلاصہ ہے، ان کا یہ کمال ہے، ان کی یہ خصوصیات اور صفات ہیں جنہیں اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ذکر آتا ہے تو تسبیح فاطمی کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کی طرف تھوڑی سی توجہ ڈالتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ تسبیح فاطمی یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلائی تھی۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم پر جب بھی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو فوراً ہم عاملوں کی طرف بھاگتے ہیں، تعویذ گنڈے لینے بھاگتے ہیں، وظیفے لینے بھاگتے ہیں، فلاں عملیات کراتے ہیں جو عام طور پر شرکیہ ہوتے ہیں اور اپنے دین اور ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ ان ملاؤں کے پاس جا کر اپنے دین اور ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، شرکیہ اعمال کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی دین اور شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، اور وہاں جا کر اپنا دین خراب کرتے ہیں، اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، اور انہیں ایسے دین و ایمان سے ثابت اعمال کرنے کی فرصت اور توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں وقت لگتا ہے، کیونکہ یہاں پر عمل کرنا ہے، اور وہاں پر جا کر بس ان سے کچھ اعمال کرانا ہے، تھوڑا بہت چھوچا کرنا ہے، پھونکنا ہے، تھوڑا بہت جلانا ہے، بس یہی کرنا ہے اور اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ تو خدا را یہ تسبیح فاطمی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھلائی، اس کا اہتمام کیجیے۔ اگر کوئی ان عاملوں کے پاس، ان جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس نہیں جاتا ہے تو وہ ایسی تسبیحات پڑھتا ہے، ایسے وظیفے پڑھتا ہے جس کی کوئی اصل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد دین میں نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر اور فیس بک وغیرہ پر جو آتے ہیں، یا یہ کہ یوٹیوب پر جو سرچ کرتے ہیں وہی وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پر ایسے وظیفے وہ لوگ لکھتے ہیں کمانے کے لیے، پیسوں کے لیے، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ تو وہ وظیفے شرکیہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہوتا، ان کا کوئی معنی اور مطلب ہی نہیں ہوتا، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، ان کی کوئی اصل اور بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے وظیفے بتاتے ہیں کہ ان کا نام شیخ الوظائف رکھ دیا گیا ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے دین و شریعت میں، ایسے وظائف بتاتے ہیں۔ خدا را ان میں سے بعض وظائف تو شرکیہ ہوتے ہیں، ان کے کوئی معنی اور ان کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہوتا ہے، نہ کسی بزرگ سے ثابت ہوتے ہیں، نہ کسی اسلاف سے ثابت ہوتے ہیں، نہ تابعین سے، نہ صحابہ سے، نہ کسی سے ثابت ہوتے ہیں، بلکہ کسی کے غیرے کا اٹھا لیتے ہیں وظیفہ اور اسی کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مولانا فلاں کام اٹک گیا، وظیفہ بتائیے، مفتی صاحب فلاں کام اٹک گیا، وظیفہ بتائیے۔ ارے خدا کے بندو، خدا را ایسے وظائف کا اہتمام کیجئے جو قرآن و حدیث، جو حدیث سے ثابت ہے، جو احادیث صحیحہ کے اندر آئے ہیں، یا یہ کہ جو تابعین سے ثابت ہے، یا یہ کہ جو ہمارے اکابر اور اسلاف سے ثابت ہے، جو معتبر ہے، مستند ہے، جن کی کوئی اصل ہے، جن کی کوئی بنیاد ہے، جن کی اصل شریعت سے ملتی ہو، جن کی بنیاد دین سے ملتی جلتی ہو، ایسے وظائف کا اہتمام کرے، ایسے وظائف کا اہتمام نہ کرے جن کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے سکھلائی تھی، یہ تسبیح فاطمی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کی وہ جو خصوصیات ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔